وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل آخر میں آ لگا ہے۔ عین امکان ہے کہ آج کا روزہ جو اب تکمیل کو پہنچنے والا ہے یہ آخری روزہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے آگے ایک روزہ اور بھی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات کے یہ گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن جو ہیں وہ الحمدللہ پورے ہونے کو ہیں۔ اب جیسا کہ کل بھی یہ بات چل رہی تھی کہ نماز عید اور یوم عید اور اجتماع عید اس کے آداب کیا ہیں، اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو یہی آیات جو سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں عید کا بھی ذکر ہے اور صدقہ فطر کا بھی ذکر ہے اور تکبیریں کہنے کا بھی ذکر ہے۔ قد افلح من تزکا، اس کے بارے میں ایک جو عام مفہوم یا ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک کی نجاستوں سے پاک کر لیا، بدعت و خرافات سے پاک کر لیا اور کبائر اور فواحش سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور اسی سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے تابعین نے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے کہ یہاں قد افلح من تزکا سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے، فطرانہ، اور وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، نام لیا، اس سے مراد تکبیرات عید ہیں۔ عید کے لیے تکبیریں کہتے ہوئے جانا، یہ وذکر اسم ربہ ہی ہے۔ اور آگے وصلی، اور اس نے نماز پڑھی، اس سے مراد نماز عید ہے۔ تو گویا جو فطرانہ ہے اس کو ادا کریں اور اس کے بعد اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ فطرانے کے بارے میں پہلے بھی بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ فطرانہ نماز عید کے لیے نکلنے سے 1 یا 2 دن پہلے جمع کروایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، بلکہ فقیر کی، محتاج کی، مسکین کی مصلحت اس میں ہے کہ 1-2 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے جس قسم کے استعمال میں اس کو لانا چاہتا ہے وہ لا لے۔ اور عید کے دن عین اس وقت فقراء و مساکین کو دینا جب کہ آپ عیدگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی خاص فائدہ پھر وہ مسکین کو نہیں ہو پاتا، لہذا وقت سے تھوڑا پہلے، یعنی جو صحابہ اکرام کا عمل ذکر کیا گیا ہے اس پر ہی ہم بھی عمل کریں اور 1-2 دن پہلے فطرانہ سے فارغ ہو جائیں تو یہی بہتر ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہاں بھی صاف طور پر تکبیروں کا ذکر ہے کہ تکبیریں کہتے جاؤ اس طریقہ سے جس طریقہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور تکبیروں کے الفاظ جو ہیں وہ کل ہم نے ذکر کیے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں ہیں۔ اور اس عید میں جو عید الفطر ہے اس میں گھر سے نکلتے وقت یہ تکبیریں شروع کی جائیں گی، اور جس وقت خطیب اپنا خطبہ شروع کرے گا، امام جس نے عید کی نماز پڑھانی ہے وہ اپنا خطبہ شروع کرے تو اس کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے تکبیروں کا وہ ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔
اب اس مرتبہ تو چونکہ ایسی کوئی صورتحال آنے والی نہیں ہے کہ امام تک پہنچیں گے، امام کے پاس جائیں گے. اب یہی ہے کہ اپنا لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں اور خوشبو وغیرہ لگائیں، اپنے آپ کو گویا کہ آپ نے عید کے لیے تیار کر لیا ہے، اور تکبیریں کہتے رہیں اور پھر نماز عید پڑھیں. نماز عید پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بالکل آسان ہے. اب گھروں میں پڑھنی ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں جیسے لوگ پڑھیں گے، جیسے امام پڑھائے گا ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، تو وہ بات اور ہوتی ہے. اس مرتبہ لوگوں نے اپنے گھروں میں پڑھنی ہے، لہذا ہر گھر والے سربراہ کو، ہر گھر والے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز عید کیسے پڑھی جائے گی. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کہیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کندھوں تک یا کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر. اس کے ساتھ نماز کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اب یہاں ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا، وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 7 تکبیریں پہلی رکعت میں. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیریں ہوں گی، اور ہر تکبیر اور دوسری تکبیر کے درمیان کوئی خاص ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 2 تکبیروں کے درمیان کہہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ذکر ہے. تو اس طرح 7 تکبیریں مکمل کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع ہو جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھیں جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سورۃ الاعلی کی تلاوت کرنے سے اصل غرض یہ تھی کہ اس میں سورۃ الاعلی کی ہی 14ویں اور 15ویں آیت میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس میں باقاعدہ فطرانے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی رغبت دلایا کرتے تھے، اور تکبیریں کہنے کا ذکر ہے، اس کی رغبت ہو جاتی. اور نماز عید کی ایک جو حکمت ہے اس صورت کو پڑھنے کی یہ بیان کی گئی ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہو سکے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی جائے. اور دوسری رکعت جو ہے، دوسری رکعت میں جب آپ اٹھیں سجدہ سے فارغ ہو کر، دوسرے سجدہ سے فارغ ہو کر پہلی رکعت کے آپ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ 5 تکبیریں اور کہیں گے، اور ان 5 تکبیروں کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شروع ہو جاتی ہے. اور سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد سورۃ الغاشیہ، کیونکہ سورۃ الاعلی کے ساتھ ہی جڑتی ہوئی سورت اگلی جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کی تلاوت کی جائے گی. اور اس طرح یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی. 2 رکعتوں کے بعد امام اگر عیدگاہ میں ہو، جامع مسجد میں ہو، آپ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے. اب اس مرتبہ اس سال چونکہ خطبے کی نوبت آتی نظر نہیں آ رہی، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں، یہاں خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں، تو ایسی صورت میں آپ لوگ یہ 2 رکعتیں مکمل کریں، آپ کی عید کی نماز مکمل ہوگی. اور عید کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں کہ عید جمعہ کے دن آ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا عجیب سا مانتے ہیں، عجیب سا سمجھتے ہیں. بلکہ کچھ لوگوں میں تو یہ تک مشہور ہے کہ اگر عید کے دن جمعہ ہو، جمعہ کے دن عید آ جائے تو یہ حکومت کے لیے بھاری ہوتی ہے. یعنی عجیب قسم کی خرافات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. حکومت کے لیے بھاری یعنی حکومت کا تختہ لٹ جائے گا، حکومت کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی، تمہارے لیے دوہری خوشی، تمہارے لیے دوہری برکت، تمہارے لیے دوہری فضیلت، ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو ہمارے لیے دوہری خوشی اور دوہری برکت قرار دیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سے اپنا ایک نیا ہی افسانہ گڑھ لیں کہ حکومت پہ باری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں، اس مرتبہ تو ظاہر ہے کہ جمعہ نکل گیا اور عید جو ہے اس سے آگے آنے والی ہے، کبھی اگر ایسا ہو جائے تو جس طرح یہ کہ اس کو برا نہ منایا جائے، اس کو حکومت کے لیے بھاری نہ سمجھا جائے بلکہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عید اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس سے احکام میں بھی کچھ فرق پڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر جمعے کے احکام میں۔ عید تو ظاہر ہے کہ صبح ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سب لوگ عید میں تو شریک ہوتے ہی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو سارا مہینہ روزے نہیں رکھتے، سارا مہینہ نماز بھی نہیں پڑھتے، عید میں تو وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال عید پڑھنے کے بعد جو دوسری صورت ہے اب جمعے کی، یہ جمعے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مکمل فرمائی، خطبہ سے فارغ ہوئے، خواتین کو جا کے نصیحت کر لی، جیسا کہ کل یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین جمعہ اس میں عید میں شریک ہوا کرتی تھی، اور عید میں شرکت اس انداز سے ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ عورتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ عورتیں امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا ان نخرج، کہ ہم اپنے ساتھ نکال کے لے کے جائیں کن کن کو؟ الحید، حیض والی عورتیں بھی، العواتق، نوجوان عورتیں بھی، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کو بھی لے جائیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن خیر میں شریک ہو جائیں گی، مسلمانوں کی دعوت میں دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ جو ہے اس کا ایک حصہ خواتین کے لیے بھی خاص کیا کرتے تھے کہ خواتین کے پاس جاتے اور ان کو بھی باقاعدہ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ عام اعلان کر دیا کہ اوالی مدینہ کے لوگ، جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، قریب ہیں مسجد نبوی کے گرد و پیش میں رہنے والے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اوالی مدینہ جو مدینہ کا بالائی علاقہ ہے اور مسجد نبوی سے کافی دور پڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اب جمعہ کے لیے آنا چاہے تو آئے، نہ آنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ یعنی عید والے دن عید پڑھ لی ہے، وہ جمعے کے لیے نہیں آتا چونکہ دور سے ان کو آنا پڑتا تھا، تو اس مشقت سے بچانے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی کہ دور والے لوگ اگر جمعہ کے لیے نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنے یہاں ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن ساتھ ہی اعلان فرما دیا وَنَحْنُ مُجَمِّعُونَ، لوگ دور والے آئیں نہ آئیں ہم جمعہ پڑھیں گے، یعنی ہم جمعے کی نماز قائم کریں گے، لہٰذا قریب والے جو ہیں وہ مسجد میں آئیں گے، ان کو جمعہ کی جماعت نماز ملے گی، خطبہ ملے گا۔ تو یہ جمعہ کے دن عیدین آ جائیں اس وقت یہ فرق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کچھ گنجائشیں ہو گئی، کچھ رعایتیں ہو گئیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ہمارے لیے بہت ہی بابرکت شمار کر رہے ہیں، اور ہم ہیں اس کو اپنے لیے ایک عجیب سی شکل دے رہے ہیں کہ لو جی حکومت کے لیے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال عید کے لیے جو احکام ہیں انہی کے سلسلہ میں تھوڑی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو زائد تکبیریں ہیں 12، دوسرے لوگ کچھ لوگوں کی 6 بھی ہیں، لیکن جو 12 جمہور اہل علم کا مسلک ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ان تکبیروں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے 12 کا 6 کا وہ اپنی جگہ الگ ہے، لیکن یہ کہ 6 ہوں یا 12 ہوں وہ واجب نہیں اور فرض نہیں، سنت ہیں، اور اگر یہ چھوٹ جائیں یا کوئی چھوڑ دے، یعنی وہ نہ 12 کہتا ہے نہ 6 کہتا ہے، اس نے کوئی بھی تکبیر نہیں کہی زائد، مطلقاً 2 رکھتے ہیں اس نے پڑھ دی جیسا کہ عام 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو ایسی شکل میں اس کی نماز صحیح ہوگی اور اسے سجدہ سہو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ محض سنت ہے، اور یہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
اسی طرح جہاں تک نماز عید کا تعلق ہے، خود نماز عید جو ہے وہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک واجب ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک نماز عید واجب ہے، اور حنبلی علماء کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی لوگوں سے یہ فرض جو ہے وہ ٹل جاتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ اور دیگر جتنے بھی علماء اہل علم ہیں ان سب کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی بڑی تاکید والی سنت ہے، یہ نہیں کہ رات ساری کھیل کود میں گزار دیں اور عید کا وقت جو ہے وہ سوئے رہ جائیں۔ اس مرتبہ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر میں ہی پڑھنی ہے، تھوڑی دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ عید کی رات کو لوگ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، آلتو فالتو چیزیں دیکھتے رہے، یہ وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت لیٹ سوئے۔ عید گئی بلکہ فجر بھی گئی۔ عید تو سنت ہے، فرض کفایہ ہے، واجب ہے، لیکن فجر کی نماز تو فرض ہے۔ فجر کی نماز بھی گئی، پھر عید بھی گئی اور سوئے رہ گئے، اور کب جا کے اٹھے۔ اس نماز عید کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ واجب ہے، فرض کفایہ ہے، یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ایک وہی اہمیت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے جس طرح ممکن ہو آدمی کو اپنے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور رات کو بعض ضعیف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت اس عیدین کی راتیں جو ہیں ان کو عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن وہ روایات جو ہیں وہ متکلم فی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی تھوڑی بہت عبادت کرتا ہے، نارمل اس کی عادت ہے عید کی رات میں اور عام راتوں میں کچھ نہ کچھ وہ اللہ کا ذکر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ عید کے دن بھی ایسا کر لے۔ ایک بات اور ہے، وہ اب گھروں میں بھی ہو سکے گی اور باہر بھی جب عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں گئے، اپنا اپنا مصلی بچھایا، جن کو اندر عیدگاہ میں صفوں پر جگہ مل گئی وہ بھی اپنا مصلی اس صف کے اوپر بھی بچھا لیتے ہیں، کیونکہ احتیاطاً ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں۔ مصلی بچھائے اور جیسے ہی عید کی نماز مکمل ہوئی، خطبہ سننے کی بجائے لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کہیں باہر یہ موقع ملتا ہے، ظاہر ہے کہ اب پاکستان انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں عیدگاہوں میں نماز ہوگی اور وہ جامع مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے، تو ایک رسم ایسی بنی ہوئی ہے کہ لوگ عید کے بعد گلے ضرور ملیں گے، اٹھیں گے، گلے ملیں گے۔ اور تعجب والی بات یہ ہے کہ کوئی کہیں کبھی دیر کے بعد ملا ہے، ٹھیک ہے، گلے مل لیا، مسافہ کر لیا۔ اب ایک آدمی کے پاس آپ اکٹھے ہیں، گھر میں ہیں، ایک گھر میں ہیں، بیچلر ہیں، یا اپنے ہی گھر سے اپنے ہی اہل و عیال ساتھ ہیں، عیدگاہ میں گئے، عید کی نماز پڑھی، سب گلے مل رہے ہیں کہ یہ عید مبارک ہے۔ حالانکہ معانقہ کرنا، گلے ملنا ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی دور سے آیا یا دیر کے بعد ملا، دور سے آیا دیر کے بعد ملا، اسے معانقہ کر لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک کمرے سے اٹھیں، ایک گھر سے روانہ ہوں اور ایک گاڑی میں جائیں اور ایک جگہ اکٹھے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں عید کی، اور اس کے بعد گلے ملنا شروع کر دیں، تو یہ ایک رسم ہے، یہ شریعت نہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے ہی نہیں بلکہ عرب علماء میں بھی ایک جانے پہچانے اور مانے ہوئے محدث، عظیم عالم اور بہار کی عظیم شخصیات میں سے ایک شخص گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ہمارے علامہ شمس اللہ کظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک طویل مقالہ لکھا ہے کہ عید کے بعد جو گلے ملنے کی رسم ہے یہ شرعاً ثابت نہیں۔ عید مبارک دینے کا طریقہ کیا ہے؟ گلے ملنا، مسافے کرنا، یہ نہیں۔ عید مبارک کا طریقہ جو ہے وہ کتب حدیث میں آثار ملتے ہیں، اور صحیح سند سے ثابت آثار بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنکم،
یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جو رمضان کی عبادتیں ہیں، تراویح ہے، تلاوت ہے، روزے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. اور جو بڑی عید ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہ ہماری عبادتوں کو جو کر رہے ہیں اور جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد کرنے والے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. اور عید کے موقع پر اگر کوئی مینا میں ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی عبادتیں انجام دینے کے بعد میدان عرفات سے ہو کر، مزدلفہ سے ہو کر مینا میں آئے ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ کہنا جو ہے یہ صحابہ کرام کے عمل میں تھا، تقبل اللہ منا ومنکم. اور عموماً جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، یعنی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. جو آثار میں یہ بات ملتی ہے وہ صالح الاعمال کے الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے. لیکن یہ کہ صرف عید مبارک کہیں اور جفا مار لیں، گلے ملنا شروع ہو جائیں، یہ جو ہے سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے. اسی طرح ہی اگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی، وہ عیدگاہ میں گیا اور عید پڑھنے کے لیے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں، امام عید کی نماز پڑھ چکا اور اس نے خطبہ شروع کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں دو کام کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ خیرین کو جمع کر لیں، خطبہ بھی سن لیں اور اس کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیں عید کی، جیسے کہ امام نے پڑھی. اور ایک یہ ہے کہ امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے، آپ اپنے ساتھ جو کوئی اور بھی لوگ ہیں جو جن کی عید چھوٹ گئی، نماز نکل گئی ہے، وہ مل کر باقاعدہ جماعت کرا لیں. صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً اور بعض دیگر کتب میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سنن کبریٰ بہقی ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آزاد کردہ غلام کو حکم دیتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیتے. اگر کبھی عید رہ جاتی تو وہ باقاعدہ جا کے عید کی نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے. صلی کما یصلون فی الامصار، وہ اسی طرح نماز پڑھتے جس طرح کے شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے، گھروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر. وکبرا تکبیرہم، اور جس طرح عیدگاہ والے تکبیریں کہہ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی تکبیریں کہہ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں اثر موجود ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ اپنا اکیلے ہے یا اپنے ساتھ والے دوسرے لوگ جن کی عید نکل گئی ہے وہ سارے مل کر اسی طرح عید کی نماز ادا کریں جس طرح کے امام ادا کرتا ہے، یعنی 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. اور اس طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے عید کے تعلق سے ہی کہ اگر کسی کو پتہ چلا، رات اعلان نہیں ہوا کہ صبح عید ہے، لوگوں نے صبح شہری کھا لی، اگلے دن اگر پتہ چل جائے 8 بجے 9 بجے 10 بجے کہ بھائی صبح تو آج تو عید ہے، رات چاند نظر آ گیا تھا، تو وہ اسی وقت اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ دیں. اور اگر ظہر سے پہلے وہ تیاری کر کے عیدگاہ جا کے عید پڑھ سکتے ہیں، زوال آفتاب سے پہلے عید ادا کر سکتے ہیں، تو وہ عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھ لیں. لیکن اگر کسی کو یہ خبر اس وقت آئی جب کہ ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں یا ظہر کی نماز ہو گئی ہے، اب پڑھنا ہے باقی صرف، لیکن سورج سر سے ڈل چکا، اس کا وقت ہو چکا ہے، اب خبر ملی کہ آج تو روزہ نہیں بلکہ آج تو عید ہے، چاند دیکھا گیا ہے، تو ایسی شکل میں اب کیا کریں گے؟ ایسی شکل میں اس دن تو عید نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب تک ہے. صبح شروع ہوگی اور اشراق کے وقت سے لے کر یا ضحیٰ کے وقت سے لے کر، یعنی جب سورج کو نکلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عید الفطر جو ہے اس کو تھوڑا لیٹ کر لیتے تھے، صلاۃ عید الاضحیٰ جو ہے اس کو تھوڑا جلدی کر لیتے تھے، کیونکہ اضحیٰ کے بعد نماز پڑھ کے آ کے قربانیاں کرنا ہوتی ہیں، ایک کام ہوتا ہے، اس کو تھوڑا پہلے کر لیتے. اور صلاۃ عید الفطر جو ہے اس کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لیتے. یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ سمجھیں کہ اگر آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ سورج نکلنے کے بعد عید الفطر پڑھی جاتی ہے تو 20 منٹ
یا آدھا گھنٹہ پہلے صلاۃ عید الاضحیٰ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا تھا۔ اب اگر کسی کو خبر آئی عید کی ظہر کی نماز کے بعد کہ آج عید ہے، روزہ نہیں، روزہ تو اسی وقت توڑ دیں اور کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیں، لیکن اگلے دن اس اصل عید کے دن سے اگلے دن جو سورج نکلنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکل جائے اور تھوڑی تاخیر ہو جائے، کیونکہ اس کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب کے قریب تک رہتا ہے، اس کے درمیان میں کبھی بھی عید کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر زوال کے بعد خبر ملے کہ آج عید ہے تو اگلے دن صبح شروع یا نماز اشراق کے بعد سے لے کر زوال آفتاب کے قریب تک، یعنی 11 بجے کے قریب تک سمجھ لیں، اس دوران کبھی بھی وہ عید کی نماز جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے، لیکن یہ تب ہے جب زوال کے بعد خبر ملے۔ اور اگر جلدی خبر مل جائے، یہاں ان خلیجی ممالک میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر تیار ہو کر مسجد میں گئے اور فجر کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج تو عید ہے، آج تو عید ہے، روزہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت پھر لوگوں نے روزہ توڑ دیا، اور ایک عجیب بات اس وقت یہ بھی ہو گئی کہ آج عید ہے، چاند نظر آ گیا ہے، لیکن یہ روزہ جو رکھے گئے تھے وہ 28 تھے، 29واں روزہ ابھی باقی تھا۔ تو چونکہ کوئی چاند 29 سے کم نہیں ہوتا، 30 سے زیادہ نہیں ہوتا، جیسا کہ شروع میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ اسلامی مہینے جو ہیں یا 29 یا 30، اس سے کم و بیش نہیں، نہ 28 جیسے انگلش کیلنڈر میں ہے، نہ 31-32 جیسے کہ انگلش کیلنڈر میں اور بعض دیگر کیلنڈروں میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں 32-33 بھی دن ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر 29 اور 30، 28 روزے مکمل ہوئے، 29واں رکھا، فجر کے وقت اعلان ہو گیا کہ نہیں جی آج تو عید ہے، تو عید پڑھ لی گئی۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس وقت سارے عرب ممالک میں فوری طور پر پہنچ گیا کہ یہ تو عید ہے، اس کو عید منائیں، اور عید کے بعد کسی دن ایک روزہ جو کم رہ گیا ہے، اور اس وقت وہ روزہ جو ہے شروع میں کسی وجہ سے نہیں رکھا جا سکا تھا، مسئلہ صاف نہ ہونے کے نتیجہ میں، یعنی شروع کا ایک روزہ جو ہے وہ کھایا گیا تھا، آخری جو رویت تھی وہ ٹھیک تھی، شروع کی رویت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، 28 پہ عید ہو گئی، اور عید کے بعد جو ہے ایک روزہ 29 پورے کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال عید کے لیے جو ضروری احکام ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور ہمارا میرا خیال ہے کہ درس دینے کا وقت جو ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم موقع دیتے ہیں اپنے ناظرین، اپنے سامعین، اپنے مشاہدین کو، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ بات کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے روزے، تلاوتیں اور قیام رمضان، تراویح سب قبول فرمائے، اور امت اسلامیہ کو اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔